جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ دین کی وہ تشریحات مانتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں یا سنن اربعہ میں ہے، اس کے علاوہ کسی بابے کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، آپ بخاری اور مسلم کو تھامیے اور میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دیجیے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 نکالیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اس کے اندر لفظ تشہدون آیا، شین ہا اور دال اس میں استعمال ہوئے، شروع میں تا ہے اور آگے نون کے اوپر زبر ہے۔ پھر آپ اٹھائیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 اٹھائیے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تشہدون وہی لفظ آ گیا آل عمران کی آیت نمبر 70 میں، اس میں بھی تشہدون میں نون کے اوپر زبر آئی۔ پھر آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 اٹھائیے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اس آیت کے اندر لفظ ہے لتشہدون، وہی تشہدون سیم 3 جگہ پر آ گیا، نون یہاں پر بھی زبر والا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 میں اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں یہ لفظ تشہدون آیا، نون زبر رکھتا ہے۔ اب ذرا سورہ نمل اٹھائیے اور اس کی آیت نمبر 32 کھولیے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ یہ تشہدون 4 جگہ پر یہ لفظ تشہدون آیا۔ میرا سوال علماء و مشائخ سے نہیں ہے، میرا سوال دین کے طلباء سے نہیں ہے، میرا سوال صرف جہلم کے جاہل مرزا منگول اور اس کے تمام بلائنڈ بلونگڑوں سے ہے جو بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے سوال ہے کہ بتائیے یہ 4 جگہ پر یہ لفظ آیا، 3 جگہ پر نون کے اوپر زبر ہے اور 1 جگہ پر نون کے نیچے زیر۔ نون کی زبر والا لفظ ٹھیک ہے یا نون کی زیر والا، یا دونوں ہی ٹھیک ہیں؟ جو بھی جواب ہے حوالہ دیجئے اور جرت کیجئے، حوالہ چاہیے بخاری کا، مسلم کا، یا چلیں سنن اربعہ کا۔ ٹائم تمہاری زندگی کے آخری سانس تک اور تیرے مرنے کے بعد جب تک تیرے بلائنڈ بلونگڑوں میں سے کوئی ایک بھی جراثیم موجود ہے تب تک کوئی بھی جواب دے دے۔